تاریخ کے اوراق میں پشاور شروع سے ہی بڑا اہم شہر ہے۔ یہ شہر دریائے باڑہ کے بائیں کنارے کے قریب جمرود سے 11 میل اور درہ خیبر کے داخلے پر واقع ہے۔ ابتدا میں ایک حفاظتی فصیل اس شہر کے ارد گرد تھی اور اس شہر کے 16 دروازے تھے۔ تاریخ کے اوراق میں پشاور کا ذکر سب سے پہلے ریاست گندھارا کے ایک حصے کی صورت میں ملتا ہے جو ایک بدھ سلطنت تھی۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد پشاور کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ سکندر کے لشکر نے جن 2 علیحدہ راستوں سے دریائے سندھ کی طرف کوچ کیا تھا ان میں سے ایک راستہ پشاور اور درہ خیبر کے ذریعے تھا۔ اگرچہ یونانیوں کے اس پہلے حملے نے پشاور پر کچھ خاص اثرات نہ چھوڑے تھے، تاہم سکندر کی واپسی کے بعد بدھ مت پشاور اور کابل تک پہنچ گیا۔ 7ویں صدی کے آخر میں پشتون یہاں آئے جنہوں نے آتے ہی سندھ تک میدانی علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ علاقہ لاہور کے حاکموں کے تحت ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد دریائے سندھ کے مغرب اور دریائے کابل کے جنوب کے درمیانی پہاڑی علاقے پر یہ لوگ قابض ہو گئے۔ پشتون چونکہ مہمان نواز ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کے جفاکش، جرأت مند، غیور، دلیر اور سرفروش و جانثار قسم کے لوگ تھے، لہٰذا اپنی انہی اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے ان علاقوں پر انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ 10ویں صدی عیسوی میں جب سلطان سبکتگین نے لاہور کے راجہ جے پال کو شکست دی تو پشاور غزنویوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 11ویں صدی کے پہلے چوتھائی حصے تک محمود غزنوی نے ہندوستان پر اپنے حملوں کے دوران پشاور ہی کو اپنے لشکر کا مرکز بنائے رکھا۔ اس کے بعد یہ شہر تقریباً 100 سال تک غزنویوں کے تحت رہا۔ غزنویوں کے بعد یہاں پر مختلف حکمران حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ غوری آئے۔ اس کے بعد 1505 عیسوی میں درہ خیبر کے راستے بابر حملہ آور ہوا۔ پشاور کے بعد اس نے باجوڑ اور سوات کو بھی اپنا متی بنا لیا۔ اورنگزیب اور اس کے جانشین 1738 عیسوی تک یہاں حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد اس شہر پر ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کے عظیم فرزند اور رجل عظیم احمد شاہ درانی نے قندھار میں اپنی حکومت قائم کی تو پشاور پر بھی اس کا قبضہ ہوا۔ 1815 عیسوی میں یہ سارا علاقہ سکھوں نے فتح کر لیا۔ 1818 عیسوی میں سکھوں کے حکمران رنجیت سنگھ نے یہاں اپنے ایک ساتھی ہری سنگھ کو مقرر کیا۔ 1849 عیسوی میں یہ علاقہ پوری طرح انگریزوں کی مملکت میں شامل کر دیا گیا۔ پشاور اور گرد و نواح کے سارے علاقے کو پنجاب کی حکومت کا انتظامی ضلع بنا دیا گیا تھا۔ 1901 عیسوی میں شمال مغربی سرحدی صوبے کے نام سے ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا گیا۔ پشاور کو اس صوبے کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری نے پشاور کے گرد و نواح کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد پیش قدمی کی اور اب اس نے لاہور کا رخ کیا تھا۔ لاہور پر اس وقت آخری غزنوی بادشاہ خسرو ملک حکومت کرتا تھا۔ اس شہر کے گرد بعد کے زمانوں میں ایک فصیل اور 13 دروازے بنائے گئے۔ ان دروازوں کے نشانات اب بھی ملتے ہیں اور جہاں یہ دروازے بنائے گئے تھے قریبی آبادیاں انہی کے نام سے منسوب ہیں، جیسے لوہاری دروازہ اور شیراں والا دروازہ۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ آور ہو کر اس شہر پر قبضہ کر لیا اور لاہور سمیت شمالی ہند کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، اور اس فتح کی یاد میں اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ جب سلطان محمود غزنوی واپس غزنی جانے لگا تو اپنی طرف سے اس نے اپنے منظور نظر غلام ایاز کو لاہور کا حاکم مقرر کیا۔ آج بھی محمود غزنوی کے غلام ایاز کی قبر پرانے شہر میں چوک رنگ محل میں موجود ہے۔ برصغیر کے مشہور شیخ اور صوفی بزرگ علی حجویری بھی یہاں کافی عرصہ رشد و ہدایت کی روشنی پھیلاتے رہے۔ ان کا مزار بھی یہیں ہے۔ 1186 عیسوی تا 1190 عیسوی کے عرصہ میں غوری خاندان اور اس کے غلام یہاں حکمرانی کرتے رہے۔ ان میں قطب الدین ایبک کا بھی شمار ہوتا ہے، جس کا مزار لاہور شہر کے مشہور بازار انارکلی کے قریب واقع ہے۔ اس کے بعد خلجی خاندان نے یہاں حکومت کی۔ اس عرصہ میں منگولوں نے کئی بار حملہ آور ہو کر اس شہر کو تاخت و تاراج کیا۔ کہتے ہیں جب سلطان مبارک شاہ لاہور آیا تو یہاں صرف کھنڈر تھے۔ اس نے شہر کو دوبارہ تعمیر کروایا۔
اس کے بعد لاہور لودھیوں کے زمانے میں بھی مشہور اور معروف رہا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے 575 ہجری میں اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کا قصد کیا۔ لاہور پر اس وقت غزنی خاندان کی حکومت تھی اور غزنویوں میں سے خسرو ملک یہاں حکومت کرتا تھا۔ کسی دور میں یہاں غزنویوں کی حکومت بڑی مضبوط تھی، لیکن اب وہ حالت نہ تھی۔ خسرو ملک کے دور میں دہلی کے راجہ گوبند رائے اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج بار بار حملہ آور ہونے کی وجہ سے خسرو ملک کی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ بیشتر افغانوں کی یورش بھی جاری رہتی تھی، جن کا مقابلہ کرتے کرتے خسرو ملک تھک چکا تھا۔ غزنویوں کے آخری تاجدار خسرو ملک کو جب خبر ہوئی کہ سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تب اس نے اسی میں عافیت جانی کہ سلطان شہاب الدین غوری کی فرما برداری اختیار کر لے۔ پہلے وہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکے کہ سلطان شہاب الدین کے کیا ارادے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری جب اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا اور اسے خبر ہوئی کہ آخری غزنوی حکمران خسرو ملک سلطان شہاب الدین سے جنگ نہیں کرنا چاہتا اور اس سے صلح کا خواہاں ہے، تب سلطان شہاب الدین نے بھی جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غزنوی حکمران خسرو ملک نے اپنا ایک نوعمر بیٹا ایک ہاتھی اور چند تحائف کے ساتھ سلطان شہاب الدین کی خدمت میں بھیجا اور سلطان شہاب الدین کو پیشکش کی کہ میں صلح کا خواہاں ہوں، اس کے لیے آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ خسرو ملک کی اس گفتگو سے سلطان شہاب الدین بڑا متاثر ہوا۔ لاہور پر اس نے حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس غزنی چلا گیا۔ لاہور پر شہاب الدین غوری کے حملہ آور نہ ہونے کا سب سے زیادہ دکھ اور صدمہ جموں کے راجہ چکردیو کو ہوا، کیونکہ ماضی میں غزنوی حکمرانوں کے ہاتھوں جموں کے حکمرانوں کو کافی نقصان پہنچا تھا، کیونکہ وہ غزنوی حکمرانوں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے۔ جس وقت سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے مشرق کا رخ کیے ہوئے تھا، تب جموں کا راجہ چکردیو بڑا خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان شہاب الدین لاہور پر حملہ آور ہو کر آخری غزنوی حکمران خسرو ملک کو لاہور کی حکومت سے محروم کر کے لاہور کو اپنی عملداری میں شامل کر لے۔ اس طرح اس کی خواہش تھی کہ غوریوں کے ہاتھوں غزنویوں کی حکومت تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن جب سلطان شہاب الدین غوری خسرو ملک سے صلح کر کے اور اسے لاہور کی حکومت پر برقرار رکھنے کے بعد غزنی چلا گیا، تب چکردیو کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا اور اپنے کئی جاننے والوں کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ سلطان شہاب الدین غوری کو اگر لاہور پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ نہیں کرنا تھا تو ان علاقوں کی طرف آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ کاش سلطان شہاب الدین غوری لاہور پر حملہ آور ہو کر خسرو ملک کو حکمرانی سے محروم کر دیتا۔ دوسری طرف خسرو ملک کو بھی خبریں پہنچ گئی تھیں کہ جموں کے راجہ چکردیو کو سلطان شہاب الدین غوری کے اس طرح لاہور پر قبضہ کیے بغیر واپس چلے جانے کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ خسرو ملک نے بھی اپنے من میں ٹھان لی تھی کہ اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو جموں کے راجہ چکردیو سے اس کے ان خیالات اور مکروہ ارادوں کا انتقام ضرور لے گا۔ لاہور کے حاکم خسرو ملک کو اپنا فرمانبردار اور مطیع بنانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری غزنی چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر پھر اس نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچایا۔ اس کے بعد لشکر لے کر وہ پھر نکلا، ملتان کا رخ کیا، ملتان سے اچ کی طرف گیا۔ اچ کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ سندھ میں داخل ہوا۔ 3 ماہ تک وہ سندھ کے مختلف شہروں اور قصبوں پر حملہ آور ہوتا رہا اور سندھ کے سارے ساحلی علاقوں کو اور سندھ کے اندرونی شہروں اور قصبوں کو بھی اس نے 3 ماہ کے اندر اندر فتح کر لیا۔ فتح ہونے والے شہروں میں پرانا شہر دیبل بھی شامل تھا۔ تاریخ میں دیبل کا ایک اور نام دیول بھی سامنے آتا ہے۔ یہ سندھ کی قدیم بندرگاہ اور ایک نامور شہر تھا۔ یہ دریائے سندھ کے مغربی جانب ایک کھاڑی کے دہانے پر واقع تھا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے 92 ہجری میں اس شہر کو فتح کیا تھا۔ اس وقت یہاں کا حکمران راجہ داہر تھا۔ اس پر الزام تھا کہ دیبل کے مقام پر
بحری قزاقوں نے بعض ایسی کشتیوں کو لوٹ لیا جو مسلمان مرد اور عورتوں کو مکہ لے جا رہی تھیں۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کام میں راجہ داہر کو بھی ملوث سمجھا، لہٰذا محمد بن قاسم دیبل یا دیول پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم دیبل پہنچا۔ یہاں عرب اپنے ساتھ منجنیقیں بھی لائے تھے اور ہندوستان میں منجنیقوں کے استعمال کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ شہر پر حملہ آور ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے اسے فتح کر لیا۔ شہر پر قابض ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے مغلوب غیر مسلموں کے سامنے نرم شرائط پیش کیں اور انہیں پورے حفظ و امان کا یقین دلایا تھا۔ اس شہر میں محمد بن قاسم نے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس نے دیبل میں ایک نیا محلہ بھی تعمیر کرایا اور اس میں لگ بھگ 4000 عرب خاندان آباد کیے۔ اس دور میں دیبل یہاں کا ایک بارونق شہر تھا، بحری تجارت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ اس کے باشندوں کی بڑی تعداد تاجروں اور کاریگروں کی تھی۔ بہرحال دیبل یا دیول سمیت شہاب الدین غوری نے 3 ماہ میں پورے سندھ کو فتح کیا اور وہاں اپنی طرف سے اپنے ایک امیر سیف الملوک کو سندھ کا حاکم بنانے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین پلٹا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پھر ایک مہم شروع کی۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیانی سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا اب وہ سیالکوٹ پہنچا۔ سیالکوٹ کو فتح کرنے کے بعد وہاں اس نے ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد سیالکوٹ اور گرد و نواح کے جس قدر علاقے اس نے فتح کیے تھے وہاں کا حاکم اس نے اپنے سالار حسین خرمیل کو بنایا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ وہ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سیالکوٹ پر سلطان شہاب الدین کا قبضہ ہونے کا لاہور کے غزنوی حاکم خسرو ملک کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا تھا، کیونکہ سیالکوٹ کو وہ اپنی عملداری میں خیال کرتا تھا۔ اپنے بعد اپنے سالار حسین خرمیل کو سیالکوٹ کا والی بنانے کے بعد شہاب الدین غوری جب واپس غزنی چلا گیا تو خسرو ملک نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے آس پاس کے ہندوؤں کے علاوہ ایک بے دین قوم کھکر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ کھکر لا مذہب اور بے دین قسم کے لوگ تھے، غیر مسلم تھے۔ دریائے سندھ سے لے کر کوہ سوالک کے دامن تک کے سارے علاقوں میں آباد تھے اور اپنے ان علاقوں سے نکل کر وہ آس پاس کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے اور دوسری قوموں اور قبیلوں کو نقصان پہنچاتے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہنگامے برپا کرنے کے بڑے شوقین تھے اور اس حد تک متصب تھے کہ ان کے آس پاس کی آبادیاں ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکی تھیں۔ خاص طور پر پشاور اور اس کے گرد و پیش کے مسلمانوں کا تو انہوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ان لامذہب کھکروں نے خدا پرست مسلمانوں کے لیے پنجاب کا سفر کرنا بھی مشکل کر دیا تھا۔ یہ لوگ کسی مذہب یا اصول کے پابند نہ تھے۔ اپنی لڑکیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ انتہائی برا اور بھیانک ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ان کی کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تو لڑکی کا باپ یا بھائی اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مکان کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا تھا۔ راستہ چلنے والوں کو لڑکی کی خریداری کے لیے بلایا جاتا۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی شخص اس لڑکی کو پسند کر کے خرید لیتا تو وہ لڑکی اسی وقت اس کے حوالے کر دی جاتی تھی، ورنہ اس بے زبان لڑکی کو گاہک نہ ملنے کی وجہ سے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ان لوگوں میں ایک بڑا دستور یہ بھی تھا کہ ایک عورت کئی شوہروں کی زوجہ ہوا کرتی تھی۔ جو شوہر اس عورت کے گھر جاتا وہ باہر دروازے پر اپنا نشان لگا جاتا تھا کہ دوسرے شوہروں کو اس کی موجودگی کا علم رہے۔ ایسے عالم میں کوئی دوسرا شوہر عورت کے مکان پر جاتا تو وہ نشان دیکھ کر اندازہ کر لیتا کہ اس وقت عورت تنہا نہیں ہے، لہٰذا وہ فوراً واپس چلا جاتا۔ بہرحال دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور تنگ کرنے میں یہ قوم بڑی ماہر تھی اور خاص طور پر مسلمانوں کی دل آزاری سے تو بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ الغرض یہ قوم ایک زمانہ تک اسی وحشیانہ انداز میں زندگی بسر کرتی آ رہی تھی اور دریائے سندھ سے لے کر سوالک تک انہوں نے ظلم و ستم اور بربریت کا دورہ کھڑا کر رکھا تھا۔ لاہور کا غزنوی حکمران خسرو ملک جب کھکروں اور شورش پسند ہندوؤں کو لے کر سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا تب سب سے پہلے اس کے خلاف جموں کا راجہ چکردیو حرکت میں آیا۔ چکردیو کو غزنوی خاندان سے پرانی دشمنی اور عداوت تھی۔
اسے جب خبر ہوئی کہ لاہور کا حاکم خسرو ملک سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے، تب اس نے وقت ضائع کیے بغیر دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد غزنی کی طرف روانہ کیے اور خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کی اطلاع سلطان شہاب الدین غوری کو دی، اور اسے یہ بھی یقین دلایا کہ اگر آپ اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہوں اور خسرو ملک کی لاہور کی حاکمیت ختم کر کے لاہور کو اپنی عملداری میں شامل کر لیں تو میں آپ سے پورا تعاون کروں گا۔ جموں کے راجہ چکردیو نے سلطان شہاب الدین غوری کو یہ بھی یقین دلایا کہ اگر آپ لاہور پر حملہ آور ہوں تو وہ لاہور پر حملہ آور ہونے میں سلطان شہاب الدین کی مدد کرے گا اور خسرو ملک کوئی خاص مزاحمت نہ کر سکے گا۔ دوسرا کام جموں کے راجہ چکردیو نے یہ کیا کہ اپنے تیز رفتار قاصد اس نے سیالکوٹ کی طرف روانہ کیے۔ سیالکوٹ میں اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کی طرف سے اس کا سالار حسین خرمیل حاکم تھا۔ حسین خرمیل کو چکردیو نے پیغام بھیجا کہ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ لاہور کا حاکم خسرو ملک تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بالکل فکر مند نہ ہونا، جس قدر لشکر تمہارے پاس ہے اسے لے کر سیالکوٹ میں نئے تعمیر ہونے والے قلعے میں محصور ہو جانا۔ چکردیو نے خرمیل کو یہ بھی تجویز پیش کی کہ جب خسرو ملک تم پر حملہ آور ہو تو تم قلعے کے اندر محصور ہو جانا، قلعے کے اندر سے تم خسرو ملک پر حملہ آور ہونا، باہر کی طرف سے میں خسرو ملک پر حملہ آور ہوتا رہوں گا۔ اس طرح وہ دو طرفہ حملوں سے تنگ ہو کر واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ساتھ ہی چکردیو نے حسین خرمیل کو یہ اطلاع بھی دی تھی کہ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد غزنی کی طرف روانہ کر دیے ہیں اور خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کی اطلاع اس نے سلطان شہاب الدین غوری کو کر دی ہے۔ راجہ چکردیو سے متعلق مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف سلطان شہاب الدین غوری کے پاس قاصد بھیج کر خسرو ملک کے خلاف ہر ممکن امداد کا عہد کیا، بلکہ سیالکوٹ میں جو قلعہ شہاب الدین غوری نے تعمیر کرایا تھا وہ بھی اسی راجہ کی ایما پر تعمیر کرایا گیا تھا۔ دوسری طرف لاہور کا حاکم خسرو ملک اپنا لاؤ لشکر لے کر سیالکوٹ کی طرف بڑھا۔ سیالکوٹ پر حملہ آور ہوا۔ سیالکوٹ پہنچ کر اسے خبر ہوئی کہ اس کے لیے دو طرفہ مصیبت کھڑی ہوئی ہے۔ جب وہ سیالکوٹ کے قلعے پر حملہ آور ہوتا تو پشت کی جانب سے جموں کا راجہ چکردیو اس پر حملہ آور ہو جاتا، اور اگر وہ پلٹ کر راجہ چکردیو پر ضرب لگانا چاہتا تو قلعے سے حسین خرمیل نکل کر اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوتا تھا۔ اس طرح سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کے بعد خسرو ملک ایک طرح سے چکی کے دو پارٹوں میں پسنے لگا تھا۔ اگر اس کے مقابلے میں اکیلا حسین خرمیل ہوتا تو یقیناً خسرو ملک سیالکوٹ کو اپنے قبضے میں کر کے دوبارہ اس پر قابض ہو جاتا، لیکن جموں کے راجہ نے غزنویوں کے خلاف اپنی دشمنی اور عداوت کو نبھاتے ہوئے حسین خرمیل کا پورا ساتھ دیا۔ اس طرح سیالکوٹ کا محاصرہ طول پکڑنے لگا اور دور دور تک خسرو ملک کو اپنے لیے کوئی کامیابی اور کامرانی کی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران اسے خبریں پہنچنے لگی کہ غزنی میں سلطان شہاب الدین کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ خسرو ملک سیالکوٹ پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور یہ کہ سلطان شہاب الدین غوری ایک لشکر کے ساتھ کوچ کرتے کرتے لاہور کا رخ کر رہا ہے۔ یہ اطلاعات ملنے کے بعد خسرو ملک نے سیالکوٹ کا محاصرہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف چلا گیا۔ خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے سے سلطان شہاب الدین بڑا فروختہ ہوا تھا، لہٰذا ہجری 582 میں ایک زبردست لشکر لے کر اس نے لاہور کا رخ کیا تھا۔ خسرو ملک لاہور میں قلعہ بند ہو گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین لاہور پہنچا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خسرو ملک چند روز تک تو قلعے میں محصور رہا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ سلطان شہاب الدین لاہور فتح کیے بغیر نہیں ٹلے گا، اور اگر اس نے محاصرے کو طول دینے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے سلطان شہاب الدین غوری اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی کرے، لہٰذا ایک روز کافی سوچ بچار کے بعد اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور گردن جھکائے بڑی ندامت اور عاجزی کے ساتھ سلطان شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی خسرو ملک کے ساتھ اچھا پیش آیا۔ خسرو ملک سلطان شہاب الدین کو شہر میں لے کر آیا۔ اس طرح لاہور سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں فتح ہوا
اور جہاں اس نے پہلے اپنے سالار علی کرماہ کو ملتان اور اس کا والی مقرر کیا تھا، وہاں اس نے لاہور کو بھی علی کرماہ کے تحت کر دیا۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ خسرو ملک اور اس کے بیٹے کو اس نے اپنے بڑے بھائی غیاث الدین غوری کے پاس اس کے مرکزی شہر فیروز کوہ کی طرف روانہ کر دیا۔ خسرو ملک اور اس کا بیٹا جب فیروز کوہ میں سلطان غیاث الدین غوری کے پاس پہنچے تو اس نے باپ بیٹے کو جبرستان کے ایک قلعے میں قید کر دیا۔ بعد میں خسرو ملک اور اس کے بیٹے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یوں سلطان محمود غزنوی کے خاندان کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ ایک روز راج کماری کمار دیوی اپنی خوابگاہ میں اپنی ماتا راج کنول کے ساتھ بیٹھی ہوئی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ کمار دیوی کا بڑا بھائی رام دیو اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے راج کنول اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ رام دیو چپ چاپ آگے بڑھا اور بہن اور ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ راج کنول تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، رام دیو میرے بیٹے، تمہارے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، اور اگر ایسا ہے تو جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ رام دیو کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، پھر کہنے لگا، ماتا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ دراصل میں اپنی پیاری بہن کمار دیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کمار دیوی نے چند ثانیوں تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر منہ بسور کر کہنے لگی، مجھ پر آپ طنز ہی کریں گے، اور کرنا کیا ہے؟ اب آپ میرے سامنے ایبا کا ذکر کریں گے اور میری بجائے اس کی طرفداری کریں گے۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر پہلے کی نسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رام دیو کہنے لگا، میری بہن، اچھا ہوا تو نے خود ہی ایبا کا ذکر کر دیا، اور میں ایبا سے متعلق ہی گفتگو کرنے آیا ہوں۔ یوں جانو میں تمہارے لیے 2 خبریں لے کر آیا ہوں، ایک اچھی ہے اور ایک بری۔ رام دیو کے ان الفاظ پر راج کنول اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ اس موقع پر کمار دیوی نے رام دیو کو مخاطب کیا، بھائی، اگر تمہارے پاس میرے لیے 2 خبریں ہیں، اچھی اور بری، تو پہلے میں بری اور بعد میں اچھی خبر سننا پسند کروں گی۔ رام دیو نے کچھ سوچا، پھر کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن، تمہارے لیے بری خبر یہ ہے کہ تمہارے پاس ایبا سے انتقام لینے کا بہترین موقع تھا، لیکن تم نے اسے ضائع کر دیا۔ کمار دیوی نے چونکنے کے انداز میں رام دیو کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا، بھائی، کھل کر کہو، ایبا سے انتقام لینے کا کون سا موقع تھا؟ کیسا موقع تھا؟ میں تو اس متعلق بالکل بے خبر ہوں۔ رام دیو اس بار کچھ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بہن، ہم خوش تھے کہ ہم نے نہر والا کے نواح میں سلطان شہاب الدین غوری کو یہاں سے بھگا مارا ہے۔ ہم یہ اس بات پر بھی خوش تھے کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ ہماری مدد کے لیے آئے۔ میری بہن، جن خدشات کا میں نے اظہار کیا تھا وہ خدشات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے پتا جی سے اور تم لوگوں سے کہا تھا کہ ہم نے نہر والا میں سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے بلا کر غلطی کی ہے۔ ہمیں ویسے ہی اپنے طور پر سلطان شہاب الدین غوری سے صلح کر لینی چاہیے تھی۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، اور پھر دوسرے راجاؤں کی مدد سے سلطان شہاب الدین کو شکست دینے کے بعد ہم بڑے مطمئن اور خوش تھے کہ اب شہاب الدین غوری ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ پتا جی نے تو ایک بار یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہر والا کے نواح میں ایک بار شکست کھانے کے بعد شہاب الدین غوری ہندوستان میں داخل ہونے کی جرت اور ہمت نہیں کرے گا، لیکن اب وہ یہ جرت اور ہمت کر چکا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اس نے تیاری کی، ہندوستان میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے پشاور کے گردنواح کے علاقے کو اپنا متی اور فرمانبردار بنایا۔ اب پشاور بھی اس کے قبضے میں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پھر ملتان اور اودھ کا رخ کیا۔ یہاں سے وہ سندھ کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ صرف 3 ماہ کے مختصر عرصہ میں اس نے سندھ کو فتح کر کے وہاں اس نے اپنے حاکم مقرر کر دیے۔ میری بہن، مجھے افسوس ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری ہمارے ہمسائے سندھ سے ہو کر واپس چلا گیا۔ ایبا اس کے لشکر میں شامل تھا اور اپنے ہمسائے کی سرزمینوں میں ایبا سے انتقام لینے کے لیے تمہارے پاس بہترین موقع تھا، لیکن تم نے ضائع کر دیا، اس لیے کہ سندھ کو فتح کرنے کے بعد
ایبا سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ واپس چلا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ سندھ سے واپس جانے کے بعد انہوں نے دریائے راوی اور چناب کے سارے میدانی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اپنی فتوحات کشمیر تک پھیلا دی ہیں، اور اب جو نئی خبریں آئی ہیں اس کے مطابق سلطان شہاب الدین غوری لاہور پر بھی حملہ آور ہوا۔ لاہور کو بھی فتح کر کے اس نے اپنی عملداری میں داخل کر لیا ہے۔ اس طرح لاہور تک سارا علاقہ اس کی مملکت میں شامل ہے۔ ہر کوئی اس کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ میری بہن، اب میرے اندازے کے مطابق 2 محاذ کھل سکتے ہیں۔ پہلا محاذ یہ کھل سکتا ہے کہ سلطان شہاب الدین پھر ایک بار ملتان اور اس کا رخ کرے گا اور وہاں سے نہروالا کی طرف آئے گا۔ نہروالا کے نواح میں جو اسے شکست ہوئی تھی اس کا انتقام ہم سے لینے کی کوشش کرے گا۔ میرے دوسرے اندازے کے مطابق اگر وہ ملتان اور اوچھ نہ آیا اور نہروالا پر حملہ آور نہ ہوا تو پھر وہ لاہور سے آگے پنجاب کے مشرقی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کرے گا۔ اس کے بعد جو راجہ اس کے سامنے آئے گا اسے وہ رگیتا ہوا رونتا چلا جائے گا، اور میرے اندازے بتاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہماری باری بھی آئے گی۔ اس وقت تم لوگوں کو میری باتیں بہت یاد آئیں گی۔ رام دیو جب خاموش ہوا تب بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی نے کہا، بھائی، ہر بات کو اپنے خلاف اور منفی رخ پر نہ لے جایا کرو۔ اچھا، شروع میں بھائی تم نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک بری اور ایک اچھی خبر لائے ہو۔ بری خبر تو تم سنا چکے ہو، اب اچھی خبر بھی کہو۔ رام دیو پھر عجیب انداز میں مسکرایا، میری بہن، تم سمجھی نہیں، اچھی خبر تو میں نے تم سے کہہ دی ہے۔ وہ کیسے؟ کمار دیوی نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ وہ اس طرح کہ اب جب کہ میرے اندازوں کے مطابق سلطان شہاب الدین غوری دوبارہ نہروالا پر حملہ آور ہوگا تو تمہیں ایبا سے انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا یہ تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ بڑے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے رام دیو نے کہا تھا۔ اس کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ رام دیو بول اٹھا، دیکھو میری بہن، اگر شہاب الدین غوری ملتان اور اس کی طرف آتے ہوئے نہروالا پر حملہ آور نہ ہوا تو پھر وہ لاہور سے آگے پیش قدمی کرے گا اور ہندوستان کے وسطی راجاؤں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہ راجہ چونکہ نہروالا کے نواح میں سلطان شہاب الدین کے خلاف ہماری مدد کر چکے ہیں، لہٰذا سلطان شہاب الدین اگر ان پر حملہ آور ہوا تو وہ بھی ہمیں اپنی مدد کے لیے بلائیں گے اور ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا پڑے گا۔ اس طرح اگر سلطان شہاب الدین نہروالا پر حملہ آور نہ ہوا اور اس نے وسطی ہندوستان کے راجاؤں کا رخ کیا اور ان راجاؤں نے ہمیں اپنی مدد کے لیے بلایا تو ظاہر ہے ہمارا لشکر ان کی مدد کے لیے جائے گا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لشکر میں اور تم بھی پتا جی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ جب ایسا ہوگا تب بھی تمہیں ان علاقوں میں ایبا سے انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا یہ تمہارے لیے دوہری خوشخبری نہیں ہے؟ نہروالا کے نواح میں سلطان شہاب الدین غوری کی شکست کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راج کماری کمار دیوی اپنے بچپنے سے نکل کر بھرپور شباب اور جوانی میں داخل ہو چکی تھی۔ بچپنا رخصت ہونے کے بعد اس میں کافی سنجیدگی بھی آ چکی تھی۔ رام دیو نے جب اسے 2 خوشخبریاں سنائیں تب اس کے چہرے پر عجیب سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ عجیب سے انداز میں رام دیو کے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگی، بھائی، یہ تم مجھے 2 خوشخبریاں نہیں سنا رہے بلکہ ایبا کے حوالے سے مجھ پر طنز کر رہے ہو۔ اس پر رام دیو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہاں کسی کی کوئی سنوائی نہیں، لہٰذا میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ راج کنول اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی پھر پہلے کی طرح باہم گفتگو کرنے لگیں۔ اوچھ کا راج کمار دیوداس اوچھ سے نکل کر درائے سرسوتی کے کنارے سرسوتی نام کے قصبے میں اپنے ماموں کے پاس جا چکا تھا، اور یہ قصبہ ہانسی شہر کے قریب تھا۔ درائے سرسوتی کبھی اپنی آب و تاب کے ساتھ بہتا تھا، اور اس کے کنارے جو سرسوتی نام کا قصبہ اور شہر تھا اس کی بھی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ وہاں مویشیوں کی ایک بہت بڑی منڈی لگا کرتی تھی۔ بعد میں سرسوتی شہر کی اہمیت ختم ہو گئی اور یہ سوسا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سرسوتی کے نواح میں دریائے سرسوتی کے قریب ہی دیوداس کے ماموں جھیجک کے باغ تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سنگرام تھا۔ دیوداس نے اپنے ماموں زاد
سنگرام کے پاس رہائش اختیار کر لی تھی، تاہم راج کماری کمار دیوی ابھی تک اس کے ذہن میں سمائی ہوئی تھی اور اس کی محبت اس کے دل میں اپنے عروج پر تھی۔